قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین و ناظرین بحمدہ تعالی ادارت الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کے زیر اہتمام 20 روزہ سمر اسلامی کورس آج بحمدہ تعالی 8ویں روز بھی انعقاد پذیر ہے، تو اس کا باقاعدہ آغاز مشق تلاوت قرآن سے ہوا چاہتا ہے، تو میں ملتمس ہوں جامعہ کے درجہ تخصص کے طالب علم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری صدام حسین قادری صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اس نشست کا آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
سامعین و ناظرین، الحمدللہ ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کے زیر اہتمام اس کورس کے سابقہ دنوں میں ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل لیکچر سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں ملک سہولت ادارہ کے درجہ تخصص کے طالب علم حضرت علامہ مولانا محمد صادق چشتی صاحب سے وہ تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم، صلوا علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ یوم ہم نے سیرت کے حوالے سے جو بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو امین اور صادق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کبھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، توحید کا پیغام عوام کو نہیں دیا، اس سے پہلے ہی صداقت اور امین کے لقب سے ہم مشہور ہو چکے تھے، اور اس بات کا قائل مکے کا ہر باشندہ انسان تھا، یعنی آپ کو امین بھی کہتا اور صادق بھی کہتا۔ جیسا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہوئی، حجر اسود کو رکھنے کا جب وقت آیا، اس وقت 4 قبائل کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ ان میں سے آئے کا ارادہ یہ تھا کہ یہ حجر اسود کو رکھنے کا جو شرط ہے یہ ہمیں ملے، دوسرا قبیلہ کہتا کہ مجھے ملے، حتیٰ کہ چاروں قبائل کے اندر اختلاف پیدا ہوا، بات جنگ تک پہنچ گئی۔ کوئی اس اعزاز کو اپنے ہاتھ سے آگے جانے کو پسند نہ کرتا، حتیٰ کہ عرب کے اندر روایت تھا کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھاتے تو خون کا پیالہ اپنے سامنے رکھتے، اس پر قسم کھاتے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنے اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ پھر ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل جو سب سے پہلے یہاں پر آئے گا وہ ہمارا ثالث بن جائے گا، پھر جو فیصلہ کرے گا ہمیں مقبول منظور ہوگا۔ اللہ کی کرنی جب دوسرا دن آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر لوگ آئے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ان کی زبانوں پر ایک ہی الفاظ تھے، وہ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ حاذ الامین ردینا بہ حکمن حاذ محمد۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہے وہ انسان جو امین ہے، اس کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ حاذ محمد، یہ محمد ہے، یعنی جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلما الیہ صوب، تم ایک چادر لے کر آؤ، کپڑا لے کر آؤ۔ کپڑا لایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھاتے ہیں، کپڑے میں رکھتے ہیں اور اس کے چاروں کونے چاروں قبائل کے ہاتھ میں دے دیے کہ ہر قبیلے والا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ انہوں نے پکڑ لیا، اس طرح ان کو اعزاز بھی حاصل ہو گیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر دستخط کر دیا۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کا حکیمانہ فیصلہ، جس پر سبھی متفق ہوئے اور خوش بھی ہو گئے، اعزاز بھی سبھی کو حاصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب وقت آیا، آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے، آپ نے نبوت اور رسالت و توحید کا جب پیغام دینا چاہا، کوہ صفا پر چڑھے، آپ نے قریشیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سبھی یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہاں، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں،
ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ، میری نبوت کی تصدیق کرو۔ وہ جو آپ کو صدیق، صداقت، امانت، امین کے لقب سے یاد کرتے تھے وہی آپ کی جانی دشمن بن گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے مشن میں جاری رہے، پہاڑ کی طرح آپ نے استقامت اختیار فرمائی۔ وقت گزرا، آقا علیہ السلام نے 3 سال تک خفیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اس دوران جو مسلمان ہوئے ان کی تعداد تقریباً 30 کے قریب بنتی ہے۔ ان میں سے جو سرفہرست تھے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد تقریباً 30 کے قریب بنی۔ اب اس کے بعد یہ کہ جب جماعت تیار ہو گئی تو کفار جو تھے انہوں نے مل جل کر ایک مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ جمع ہوئے کہ ان کو کسی بہانے قتل کر دیا جائے۔ پھر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے پاس آئے، انہیں کہا کہ ہم آپ کو 2 گنا خون بہا زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں، لیکن ان کو اجازت نہ ملی۔ پھر انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے اپنا معاشرتی طور پر جو ان کے تجارتی کاروبار تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں۔ مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، آپ نے سبھی کو برداشت کیا۔ اس کے بعد پھر جب بیسن کا 5واں سال ہوا، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ اور دیگر اقارب کو تقریباً جو 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، یہ ٹوٹل 15 افراد بنے، ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ حبشہ کا بادشاہ اس وقت نجاشی تھا جو مسلمان ہو گیا بعد میں۔ پھر جب 6واں سال آیا بیسن کا تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے لوگ جو مسلمان ہوتے تھے وہ ڈر کر لوگوں سے چھپ چھپا کر مسلمان ہوتے کہ کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو لوگ جوب در جوب اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بعد میں جب فروخیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کے اندر مزید ہمت آ گئی، جو اس وقت اسلام میں آنا چاہتے تھے وہ مزید دلیری کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں کثرت کے ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ پھر جب قریش مکہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، انہوں نے اس وقت ایک خط لکھا۔ خط کے اندر یہ لکھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ تحریر لکھنے کے بعد بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چسپاں کر دی، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آپ نے اپنی استقامت میں کمی نہیں آنے دی، ڈٹے رہے، مشن تھا اس کو لے کر چلے۔ پھر جب 7واں سال ہوا بیسن کا، اس وقت ایک گھاٹی جو شام ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اس گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو بما نبی علیہ السلام محصور کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت مردوں کی تعداد 83 تھی، یعنی 83، اور عورتوں کی تعداد تھی 12۔ 3 سال کے بعد یہ محاصرہ ختم ہوا۔ جیسے ہی محاصرہ ختم ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنے جان نثاروں کو، پروانوں کو دوبارہ حکم فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اب اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 49 سال اور 7 ماہ تھی۔ اس عمر کو جب پہنچے تو آپ کی چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔
یہ وہ صدمہ تھا جو نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ لگا، جس صدمے کی بنا پر آپ نے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال دے دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید دکھ ہوا۔ اور نبی علیہ السلام کو کوئی مال و دولت کی کمی نہیں تھی، حکومت کی کمی نہیں تھی۔ جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت بڑے بڑے کفار آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کو حکومت کی ضرورت ہو یا خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہو۔ آئے انہوں نے کہا کہ آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، خوبصورت لڑکی چاہیے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ جو پیغام دیتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے میں چاند رکھ دو، میں پھر بھی اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ تھی میرے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کا کچھ حصہ۔ اب جب نبی علیہ السلام کی زوجہ اور آپ کی چچا کا وصال ہوا، اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم آئندہ یوم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلوم ہے سمجھ کی ہوتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی دعوت الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کی زیر اہتمام 20 روزہ سمر اسلامی کورس میں ہم وضو، نماز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد پر لیکچر سن رہے ہیں۔ تو اسی روایت میں سے آج انشاءاللہ العزیز غسل کے بارے میں بیان ہوگا۔ تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جامع حفاظت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد قادری صاحب سے، وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ لیکچر فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ سمر اسلامی کورس کے تمام شرکاء کو مرحبا۔ علم دین سیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارا موضوع جیسے کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں وہ غسل کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنوب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلام عطا فرمایا بوسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام۔ اب ایک مسلمان کے گھرانے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی سال گزارتا ہے اور عمر کے خصوصے پہ پہنچتا ہے جسے بلوغت کہتے ہیں، بالغ ہوتا ہے۔ اب جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی طرف احکام شرع متوجہ ہوتے ہیں، یعنی وہ شرعی احکام کا وہ مکلف یعنی پابند ہوتا ہے، اس پہ شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ اسی طرح آگے شرائط پائی جاتی ہیں، اہمیت پائی جاتی ہے، پھر صراط اور حج اور دیگر احکام۔ اب یہ جو بالغ ہونا ہے یہ کسے کہتے ہیں، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالغ تب ہوتا ہے کہ جب وہ یعنی کہ شادی کے قابل، جسے ہم زبان میں ہمیں کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو احترام ہونا شروع ہو جائے، یہ بالغ ہونے کے علامات میں سے۔ جب اس کو احترام ہوتا ہے یعنی اس قابل ہوتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کو یہ احترام ہوتا ہے تو اس پر جو ہے غسل فرض ہوتا ہے، غسل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو جب اس پر غسل فرض ہوتا ہے تو غسل کس طریقے سے کیا جائے گا، آج کی اس نشست کا اسی پر بیان ہے۔ اور غسل کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، لغوی معنی تو اس کا ہے نہانا، دھونا، یعنی پورے بدن کو دھونا، اسے یہ کہا جاتا ہے۔ تو جب کسی کو غسل فرض ہو جائے اس کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، یہ بھی پہلے سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف جسم سے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ پسینہ بھی خارج ہوتا ہے، اس سے نہ غسل فرض ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ اسی طرح خون ہے، خون کا نکلنا، بہنے کی مقدار کو آپ سن چکے ہیں، اسے وضو فرض ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اسی طرح انسان کے بدن کے اندر ایک مادہ ہے، اسے مادہ منویہ کہا جاتا ہے، منویہ کہا جاتا ہے۔
تو وہ جب انسان کی جو حصہ ہے جہاں پر وہ ہوتا ہے اس سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر اس کے عضو سے یعنی پیشاب کی نالی سے جب وہ نکلتا ہے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے. یہی غسل کی فرضیت کا سبب بھی ہے. یہ بات اپنے ذہن کے اندر نشین کر لیں. اب جب اس پر غسل فرض ہو گیا تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا, مسجد کے اندر داخل ہو نہیں سکتا, قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ غسل کرے. غسل کرنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جب وہ بیت الخلاء میں جائے گا, ٹوائلٹ میں جائے گا, ٹوائلٹ میں جانے کے بعد اس کے بھی آداب سماعت فرما لیں. جب آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, دایاں پاؤں نہیں اندر رکھنا, کیونکہ اعلیٰ سے ادنا پہ جا رہے ہیں تو بایاں قدم اندر رکھنا ہے. دعا پڑھ کے جائیں آپ, اور وہاں پر جا کر پہلے تو آپ اگر استنجا کی حاجت ہے تو استنجا کر لیں, اچھی طرح استنجا کر لیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, دعائیں وغیرہ نہیں پڑھنی, دعائیں نہیں پڑھنی. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ گھٹوں تک دھونے, پونچھوں تک دھونے 3 بار. حضرت عائشہ صدیقہ تجربہ طاہرہ مفسرہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل آپ کس طرح فرماتے تھے. فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو آپ غسل فرماتے تھے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہیں وضو فرمایا کرتے تھے. غسل کے آپ وضو فرماتے تھے اور وضو فرمانے کے بعد آپ جو ہے اپنے سر اقدس پر پانی بہاتے تھے, سر اقدس پر پانی بہایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد تمام بدن پر پانی بہایا. تو آپ نے جب غسل کے لیے جانا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھونے ہیں, پھر استنجے کی جگہ کو دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے, جہاں نجاست لگی ہوئی ہے وہاں صاف کرنا ہے کہ بدن کے جس حصے میں بھی نجاست لگی ہے اس کو صاف کریں. اس کے بعد آپ نماز جیسا وضو کریں, نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں وہ وضو کریں. اور یہ بات رکھیے کہ غسل کے اندر جو ہے وہ 3 فرض ہیں, اگر ایک بھی فرض باقی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. یہ بات ہے. اس کے غسل کے جو 3 فرض ہیں ان میں ہے کلی کرنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر پانی بہانا. جو کلی کرنا ہے, جو کلی کس انداز سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے منہ کے, یہ جو آپ کا منہ ہے, منہ کے ہر گوشے میں ہر پرزے کے اندر اچھی طرح پانی وہاں بہہ جائے. دانتوں کی جو کھڑکیاں ہیں ان کے اندر ریشے بعض دفعہ جو ہے ہوتے ہیں ان کو بھی چھڑا لیں. اچھی طرح حلق کی جڑ تک کا پانی بہائیں, حلق کی جڑ تک پانی بہائیں, اچھی طرح کلی کر لیں. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے آپ نے. ناک جہاں تک یہ نرم حصہ ہے, نرم حصہ جہاں تک ہے وہاں تک آپ نے پانی پہنچانا ہے. ناک میں بعض دفعہ ریٹ ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے, اس کو بھی چھڑانا لازمی ہے. اس طرح یہ ہمارے ناک کے جو بال ہیں ان کو بھی دھونا فرض ہے. ان کے بعد یہ آپ جب یہ 2 فرض ہوں گے, یہ نماز کیا وضو کے دوران ہی آپ نے یہ کام کرنے ہیں. وضو جب آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دائیں کندھے پر پانی بہانا, پھر بائیں پر بہانا ہے, پھر سر پر, پھر تمام اپنے ظاہری جسم پر پانی بہانا ہے. اس کے اندر آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ایسے اعضاء جو ہمارے ہیں جو کھڑے ہونے میں جن کے درمیان بل پڑ جاتا ہے, ہماری ناف ہے تو ناف کے اندر بھی پانی بہنا چاہیے. یہ کان ہے, کان کے جو اندرونی حصہ سوراخ میں پانی بہانا ضروری نہیں ہے, اندرونی سوراخ تو کان کے اندر پانی پہنچے. آپ کا جو گلا ہے گلے میں پانی بہ جائے. اسی طرح اگر بیٹھے ہوئے غسل کر رہے ہیں تو آپ کے جو گھٹنے بینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا. بعض لوگوں کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو پیٹ میں سلوٹیں پڑتی ہیں. اسی طرح آپ نے اچھی طرح احتیاط کرنی ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر بل پڑنے سے پانی نہیں پہنچتا ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے. اگر بال برابر جگہ بھی دھلنے کے لیے رہے گی تو غسل نہیں ہو. تو اچھی طرح غسل کر لیا, صابن لگانا چاہے تو صابن بھی لگا لیں تو غسل کر لیں. اگر آپ ٹاول سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں. تو آپ کا یہ غسل جو ہے مکمل ہو گیا. اب غسل بھی مکمل ہو گیا تو آپ کا وضو بھی ہوگا. اب نئے سرے سے وضو کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے, اسی سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں.
اسی طرح پھر آپ اپنے جو ہے اپنا باہر آئیں، اور باہر جب آئیں ٹوائلٹ سے تو آئیں تو اپنا دایاں قدم آپ نے باہر رکھا، اور دعا بھی آپ نے باہر آ کر پڑھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب آپ نے غسل خانے میں داخل ہونا ہے نا، تو دعا جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں، دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھیں۔ غسل خانے میں آپ نے کوئی دعائیں وغیرہ اور نہیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی گزشتہ ایام میں ہم عقائد پر لیکچر سن رہے ہیں، تو آج بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں عرض گزار ہوں ناظم اعلیٰ ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ضمیر احمد مرتضائی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں، عقائد سے متعلق آپ درس فرماتے ہیں۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طلباء اسلام، ادارہ اسلام انٹرنیشنل پاکستان میں آنے والے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے وہ وحی کے متعلق ہے، جسے ہم وحی کا لفظ بولتے ہیں، اصل اس کا تلفظ ہے وحی۔ وحی وقف کر دیں تو وحی ہو جائے گا، لیکن ہمارا عرفی جو تلفظ ہے وہ ہے وحی۔ وحی کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کرام پر جو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب۔ اللہ کسی بشر سے بات نہیں کرتا مگر یا تو وحی ہوتی ہے اور من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے، اور یرسل رسولا یا فرشتے کو اللہ دیتا ہے، اور یوحی بإذنہ، فرشتہ بھی اللہ کے اذن سے وحی کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ سمجھ آ گیا کہ ہر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا اللہ سے ڈائریکٹ آتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ دوسری بات یہ سمجھ آ گئی، بعض کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے ڈائریکٹ آتے ہیں، تو اس آیت کریمہ سے سمجھ آ گیا۔ دوسری بات یہ سمجھ آ گئی کہ وہی جو اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے انبیاء پر، رسول پر، یا تو وہ حجاب میں ہوتی ہے یا فرشتہ بھیجتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج کی رات جو وحی ہوئی، وہ چونکہ ایسی کیفیت جس کو بیان کریں گے تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ بلا کیف ذات کا دیدار پر جماعت تھا جس کو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس واسطے وہ وہی کس طرح کی تھی اس کی کیفیت قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ عام روٹین یہی ہوتی ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور وحی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی اتری سب سے پہلے ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال سے 6 ماہ کم تھی، تو آپ کو رویا صادقہ، سچے خواب آتے تھے۔ خواب میں جو دیکھتے مثل فلق، کہ فلق یعنی صبح جس طرح بندہ چیز دیکھتا ہے، رات خواب میں دیکھی ہوتی، صبح اسی طرح ہو جاتا تھا۔ 6 ماہ تک یہی دستور رہا، رویا صادقہ، سچی خوابیں۔ 6 ماہ کے بعد چونکہ نبی کی جو خواب ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تیری کیا نیت ہے؟ تو یہ خواب کا واقعہ تھا، لیکن نبی کی خواب وحی ہوتی ہے. نبی چونکہ جاگا ہوا نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ وہ باقی بندوں جیسا ہے، وہ ہمارے جیسا ہے، ان جیسا ہے. ہم تو کہتے ہیں نبی جب آرام کرتا ہے، نبی جب سوتا ہے، تو ہم جو سوئے ہوئے نبی کی کیفیت ہوتی ہے ہم تو اس جیسے بھی نہیں ہیں. نبی جو خواب دیکھے اس کی خواب سچی. نبی سو جائے، نبی سو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹتا. 40 سال کی جب عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور عموماً امام فخر الدین رازی نے لکھا، تفسیر الرحمانی میں علامہ سید محمود علوسی نے لکھا، دیگر مفسرین نے لکھا کہ 40 سال کی عمر میں اکثر انبیاء کرام کو منصب نبوت تبلیغ پر فائز کیا گیا. اعلان نبوت اس وقت 40 سال کی عمر سے قبل ان کی زندگی امانت و صداقت، شرافت اور دائرہ عصمت میں تھی، جس پر تمہید و مشکور سالمی میں لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بالعموم باقی انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اعلان نبوت سے قبل ان کی کوئی عصمت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے، چونکہ وحی کا اہتمام کیا جا رہا تھا. جبریل امین سب سے پہلے وحی لے کر غار حرا میں پہنچے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، ماں میں نے ہے، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ماں میں نے ہے نہیں، آنا میں نے ہے میں، بقارئ با میں نے ساتھ آ جاتا ہے ترجمہ عموماً، اور قاری کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پڑھنے والا، پڑھنے والا. اب ماں بقاری کا ترجمہ ہو گیا میں نہیں ہوں پڑھنے والا. اب مجھے بتائیں کہ لفظ کا یہ ترجمہ اس میں کس کہیں مقام پر آپ کو سمجھ آیا کہ ان پڑھ ترجمہ کیا جائے؟ اس کا ان پڑھ کا مطلب ہوتا ہے جو جس کو ہم اپنی زبان میں جاہل بولتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی شخص کی یہ پاور نہیں ہے، کسی کی یہ جرت نہیں ہے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک کو پڑھا رہے. حضور نے فرمایا ماں نبی کاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کوئی پڑھانے والا جو آیا ہو وہ پڑھنے والا تھوڑا ہوتا ہے. جو اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے یا پی ایچ ڈی کا پڑھانے کے لیے پروفیسر لگا ہو اور آ کر کہیں کسی کو سر آپ ہی پڑھے، وہ کہتا میں تو پڑھانے آیا. تو مانا بکارن کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں ان پڑھ ہوں. غلط ترجمہ چھپا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک کو کتابوں کے اندر. مانا بکارن کا ترجمہ ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور اسی میں محبت ہے. جبریل امین نے اپنے ساتھ سینے لگایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب زور سے بھیجا. اب یہ بھی ایک طریقہ نہیں وحی دینے کا، یا تو وہ پیش کرے گا فیوحی بإذنہ، اللہ کے حکم سے وحی کرتے ہیں. اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں حتی بالغ من الجہد بھی ہے، من الجہدہ بھی. ایک کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مجھ سے جبریل کو مشقت پہنچی، اور دوسرا مفہوم بنتا ہے مجھے جبریل سے مشقت پہنچی کہ مشرق و مغرب میں پر پھیلا دو، 2 پر ہی کافی ہوں گے. وہ 600 پروں والے طاقت رکھنے والا جبریل جب حضور سے ملتا ہے اور پوری پاور لگاتا ہے تاکہ مجھے کچھ سمجھ آ سکے کہ آگے کرنا کیا ہے. اس مقام پر الیواقیت والجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی طور پر قرآن پہلے آ چکا تھا. اسی واسطے حضور یہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کو فلانی صورت میں رکھو، اس کو فلانی صورت میں رکھو. تو جبریل کچھ لینا چاہتے تھے
اسی لیے وہ بھیج رہے تھے اور حضور فرمایا کہ جبریل کو مجھ سے مشقت پہنچی. 3 مرتبہ ایسا کیا اور ہر مرتبہ کہتے رہے اقرا پڑھیے. حضور کہے مانا بھی کاری. پھر کہا اقرا. حضور فرمایا مانا بھی کاری. پھر عرض کرنے لگے اقرا. حضور نے فرمایا مانا بھی کاری. پھر جبریل نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہ 5 آیتیں پہلے پڑھی. یہ وحی نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ تھا. جبریل امین اپنی اصلی شکل میں بھی ہے. وہ جب آتا ہے حدیث پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آتا تھا زملونی زملونی. سیدہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے تو ایک بشری تقاضے کے مطابق چونکہ آپ بشر کامل تھے ترجف فؤادہ حضور پاک کا دل مبارک تیزی کے ساتھ حرکت میں تھا. اور یہ اس مقام پر بعض جو لڑکھائے اور کہا وہ دل جو آپ کانپتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے آئے, یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. بشر کامل کا تقاضا ہے آزاد سالم ہو, کان کی سماعت بھی ٹھیک ہو, تو اچانک دھماکہ ہو تو بندہ محسوس کرتا ہے. اگر محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قوت حس جو ہے وہ کمزور پڑ گئی. پھر کنٹرول کرنا تو اس کا مطلب ہے حس میں ضبط ہے. تو یہ کہ انہوں نے ڈر گیا تو ہنسنا شروع کر دیں, ویسے بھی وقوفی ہے اور عقل کے خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر کامل تھے اور جبریل امین نے جب وہ کرسی پر بیٹھے اپنی پوری حیت اور پوری شکل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ بشری تقاضے کے مطابق اور بشر کامل کے مطابق اور حصے کامل کے مطابق اور ضبط حص کے مطابق ترجف فؤادہ حضور پاک کا جسد اقدس اور قلب اطہر خوب حرکت میں تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازلہ کے یہ بھی طریقہ تھا. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ گھنٹی جس طرح بیل بجتی ہے اس طرح بھی وحی نازل ہوتی تھی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, سیدہ عائشہ کی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ جب ہوتی تو حضور بڑی مشقت میں ہو جاتے تھے. یعنی سمجھنا اس چیز کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال تھا. ورنہ گھنٹی بجے اور اس سے قرآن سمجھ لینا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور اجمالی طور پر پہلے سمجھتے تھے. پھر وہ جو سختی قسم کی آتی تھی گھنٹی کی آواز میں جو آتی تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یس یہ وحی ہے, یس گھنٹی والی وحی, تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھ رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ معراج کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کلام لیا, لیکن لینے کا طریقہ کیا تھا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. رب نے کہا اپنے بندے کی طرح ہم نے جو وحی کی سو کی, یعنی اس کو بیان نہیں کیا. ما اوحا, ما کے عموم کے اندر اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ وہ کیسی تھی یہ تم سمجھ نہیں سکتے. بس یہی تھا ما کذب الفؤاد ما رأى. آنکھیں جو دیکھ رہی تھی دل اس کو ضبط کر رہا تھا, نہ آنکھیں ڈولی نہ دل ڈولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری وہ کلام الہی ہے, قرآن مجید ہے. ایسا ہرگز نہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی سپارے کم ہو یا معاذ اللہ وہ 30 پارے تھے تو 10 پارے جو ہیں وہ جناب وہ کسی صحابی کی بکری کھا گئی. یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. اس کو ملائک کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ 30 پاروں والی جو سیٹنگ ہے یہ تو ہوئی جا کے حجاج بن یوسف کے بعد ہے. قرآن مجید کے زیر زبر کے جو اعراب لگے ہیں وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں. اس کے دور میں یہ قرآن کرام بیٹھے ہیں تاکہ جو قرات حجازی ہے اس کے اوپر اتفاق ہو سکے. صاف قرات ہیں ساری براکت, لیکن جو حجازی قرات ہے اس کے مطابق اس کے اعراب لگے. پھر سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اشکال کیا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید جلا دیے تھے. بالکل غلط بات ہے. آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا اور اتنی سختی ہوگی کہ جب قرآن مجید کو جمع کیا جا رہا تھا حافظ قرآن بھی موجود تھے, سارے حفاظ بیٹھے. آپ نے میں جس کے پاس جو آیا کریمہ وہ لے کر آئے, سیدنا عثمان فاروق رضی اللہ عنہ مکانہ بیٹھے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا طریقہ شروع ہو گیا. جو قرآن مجید آیت لے کر آتا اور ساتھ 2 گواہ لے کر آتا کہ یہ میرے پاس آیت ہے, اس کے پاس یہ 2 گواہ ہیں. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جب یہ آئے
یہ تنہا تھے. کہا کہ وہی دیکھتا ہوں. کہا کہ گواہ ایک گواہ نہیں چاہیے. یہ اطلاع کے ساتھ ایک گواہ تھا. کہا وہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ خزیمہ جہاں پر ہو کوئی آیت لے کر آئے تو گواہ ان کو بنا دیا. تو کہا بھی گواہی ایک کے لیے دو کی چاہیے. کہا حضور نے میرے لیے فرمایا ہوا تھا کہ جہاں خزیمہ اکیلا گواہی دے دے وہ حضور کی ناموس پر کہیں پہرا دیا تو حضور نے فرمایا جہاں خزیمہ تنہا کھڑا ہو جائے وہ دو گواہوں کے قائم مقام ہے. ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار دیا ہوا تھا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جب معاملہ ہو تو بس تشہید شہید ہے نہیں من رجالکم دو مردوں کی گواہی ہو. لیکن محبوب کریم کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا کہ شریعت مطہرہ کے اندر حضور کو اختیار تھا کہ احکامات میں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق جیسے چاہے تبدیلی فرما سکتے ہیں. اس طرح وحی کے والے سے یہ عقیدہ ہمارا ہو گیا کہ یہ فرشتہ جو آتا ہے یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. یہ نہیں تھا کہ فرشتہ جو ہے وہ بھول کر آنا تو اس میں علی کی طرف تھا اور بھول کر حضور کی طرف آ گیا. معاذ ایسی بات نہیں. فرشتہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے اور وہی جو کی ہے وہ بھی درست کی ہے اور کسی ایک لفظ کی بھی قرآن کے اندر ایک لفظ کیا ایک زیر زبر پیش کی بھی کمی نہیں ہے. اور اس کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم یہ قرآن کو اتارنے والے ہیں اس کے محافظ بھی ہم ہیں. پہلی امتوں کے جتنے بھی کتابیں اتری وہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, یہ جو کتابیں اتری ان کی ذمہ داری ان کی امت پر ڈالی گئی. اور قرآن مجید وہی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے. چونکہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی حفظ ہو سکتا ہے. اور پہلی کتابوں کا خاصہ یہ تھا سوائے نبی کہ اس کو کوئی یاد نہیں کر سکتا. حفاظت اللہ رب العزت نے یوں رکھ دی قیامت تک قرآن مجید محفوظ رہے گا. آخر میں جب قیامت قریب آنے کی ہوگی پھر حبشہ کے لوگ جب خانہ کعبہ پر حملہ کر دیں گے اور جب یہ کفر ہر طرف عام ہو جائے گا پھر یہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. اور اس سے پہلے یہی ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت یہی ہے کہ جو اس کو حفظ کرتا ہے. علامہ ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لکھا کہ وہ جو 7 کشتوں کو بخشانے کا اور 10 افراد کو جنت میں لے جانے کا, وہ فرماتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے کہ جو دین کے احکامات کو بھی جانتا ہے, یعنی قرآن مجید کو حفظ بھی کیا اور ساتھ احکام شرع کو بھی جانا. جو احکام شرع کو نہ جانے, قرآن مجید کے مسائل تفسیر اس کو نہ جانے تو وہ اس حفظ کی جو دولت شفاعت ہے اس سے محروم رہے گا. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرائیں تو فوراً اسے درس نظامی کی طرف دیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا قرآن بھی محفوظ رہے گا, آپ کی خدمت بھی کرے گا, آپ کی اطاعت میں بھی رہے گا, دیندار بن جائے گا اور جو روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے اس کو مل کر ملے گی. قرآن مجید کی آیات بینات میں احکامات کی آیتیں بھی ہیں جس سے حکم ثابت ہوا کہ الصلاۃ والزکات, نماز قائم کرو, زکات دو, صحیح حکم ہے. کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو آیتیں متشابہات کہا جاتا ہے, جن سے کوئی حکم معلوم نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے اس بارے میں خود کہا ہے کہ یہ آیتیں متشابہات ہم نے خود رکھی ہیں اور رسوخ فی العلم والے کہتے ہیں اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے. تو آیتیں متشابہات میں الف لام حروف مقطعات بھی شامل ہے. آیات متشابہات کے اندر وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت کا ظاہری طور پر جسم, چہرہ, ہاتھ, بیٹھنا اٹھنا یہ ظاہر ہوتا ہو ان کو آیات متشابہات کہا جائے گا. یا وہ آیتیں جس کا ظاہر معنی اللہ کی شان کے لائق نہیں بنتا ہو تو اس کو اسی طرح اسی الفاظ کے ساتھ ادا کر دیا جاتا ہے. حروف مقطعات کی مثال جیسے الف لام میم, کاف ہا یا عین صاد, قاف نون, یہ اور جن آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی جسم جسمانیت کا ثبوت ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, جیسے ید اللہ فوق ایدیہم فسمى وجه اللہ اور الرحمن علی العرش استوى, ان کا اگر ترجمہ کریں تو اللہ کا جسم ثابت ہوتا ہے. اینما تولوا فسمى وجه اللہ, اس کا اگر ترجمہ کریں تو اللہ کا چہرہ ثابت ہوگا. ید اللہ فوق ایدیہم کریں تو اللہ کا ہاتھ ثابت ہوگا. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے ایسا فرماتا ہے, دستے قدرت سے فرماتا ہے. اور
اللہ یستہزئ بہم، اللہ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے. اب استہزاء یہ اللہ کی شان کا لائق لفظ نہیں اگر ترجمہ کریں گے، اسی واسطے ہم وہی لفظ اسی طرح ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے. تو یہ جو متشابہات ہیں اس کی 3 صورتیں اس طرح کی بنتی ہیں جن سے کوئی مسئلہ شرعی ثابت نہیں ہو سکتا. رکھے کیوں گیا تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ قرآن مجید کو ہم نے مکمل کو سمجھ لیا ہے. مکمل سمجھنے والی ذات ایک ہی ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو آخر زمان نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جب قرآن کے اندر کمی کوتاہی نہیں، پہلی کتابوں کے اندر تبدیلی ہوئی، بعد میں نبی بھی آیا، کتاب بھی ہے. تب توراۃ کے اندر تبدیلی ہوئی، بعد میں نبی بھی آئے، زبور بھی ہے. زبور میں تبدیلی ہوئی، بعد میں نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، انجیل کتاب بھی ہے. لیکن قرآن میں نہ تبدیلی ہوئی ہے. جب تبدیلی نہیں ہوئی تو بعد میں نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید کی بعض آیتیں منسوخ ہیں، بعض آیتیں تلاوت منسوخ ہے، بعض حکم منسوخ ہے. تو قرآن اس مسئلے کو خود بیان کیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیھا، ہم جس آیت کو بھلا دیں یا ہم منسوخ کر دیں تو ہم اس جیسی اور سے بہتر لے کر آتے ہیں تاکہ جاننے والا سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت بس مجبور ہو چکا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اسی مطابق کلام بھیجا جا رہا ہے. اللہ قادر ہے اپنے کلام جو بھیجا ہوا ہے اس کو اپنی منشا کے مطابق بدل بھی دے اور معاملات اور اعتبارات کے اعتبار سے اس کو بدل بھی سکتا ہے. لیکن جو اب ہو چکا ہے، اب تحقیق جو ہو چکی ہے آیات منسوخہ کے حوالے سے، شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کے موقع کے مطابق 5 آیتیں ہیں، شیخ ابن عربی اور علامہ جعفر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ 20 سے آیتیں اوپر لے گئے. تو اس ساری آیات منسوخہ پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی جو مل جاتی ہیں. اور ہمارے مفسرین میں خصوصاً استاد الفقہاء اور محدثین سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر خزائن العرفان، اور استاد الفقہاء اور محدثین حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بدایونی، آپ یہ دو ان کی تفسیر نور العرفان، یہ دونوں تفسیریں ہر گھر میں ہونی چاہیے. روزانہ کا ایک رکوع ترجمہ اور اس کے ساتھ یہ تفسیر پڑھنی چاہیے. اس سے آپ کے عقائد کی اصلاح بھی ہوگی اور جو آیت منسوخ ہوگی یہ حاشیے میں بتا دیں گے حوالہ دے کر کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کے ناسخ آیت یہ ہے، اب حکم یہ ہے. مثلا پہلے حکم آیا فاصبر علی ما یقولون، محبوب جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، واہجرہم ہجرا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑے رکھیے. پھر جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، یہ آیت مکی ہے، جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو پھر حکم آیا سورہ توبہ کے اندر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ جنگ کے اندر قتل کر دو. اور پھر وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر خود سختی کیجیے، ان کے خلاف جہاد کیجیے. پھر خاموش ہونا اور صبر کرنا اور چھوڑے رکھنا بھی جیسے آپ کرتے ہیں، یہ بات ختم ہوگی. پھر یہ ہے کہ کافر ہے تو جہاد ہو، اور ان کے خلاف جہاد کے جو طریقے علماء نے بیان فرمائے شرعی سنت کے مطابق وہی طریقہ دستور چلے گا. آج کا ہمارا یہ تھا وحی کے متعلق کہ یہ کلام الہی ہے، اس کے کیا نوعیتیں ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے بارے میں عقیدے کیا ہیں، وہ بیان ہو گئے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عصمت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. میرے مولا کی بارگاہ میں اس میں عرض کرتے ہیں ہمارے ناظرین اور سامعین سبھی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے بار جان عزت و سب میں برکت کا نزول فرما. میرے مولا ہمارے جو معاونین ہیں، ادارے کے معاونین ہیں اور علم پڑھنے والے طلباء کرام ہیں، تیری بار میں عرض کرتے ہیں دین متین کی خدمت کرنے والے معلمین ہوں، متعلمین ہوں یا خدمت گزار ہوں، میرے مولا سب کے دربار میں خیر برکت فرما اور شرائع کی شر سے، حاسدین کی حسد سے، ساحرین کے سحر سے انسان کو محفوظ و معمول فرما. جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا الہی جن کے پاس نرینہ اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.